تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو اپنی ذات اور صفات میں بالکل تنہا اور یکتا ہے، جس کی الوہیت، ربوبیت، ذات اور صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اور درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ معزز سامعین و حاضرین، توبہ میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں، یہ میرا موضوع گفتگو ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بات کو بیان کرنے اور ہم سب کو اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی بات کا آغاز امیر المؤمنین جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ایک قول سے کرتا ہوں۔ وہ بسا اوقات، اکثر اوقات اپنے امراء کو، گورنروں کو، وزیروں کو، مشیروں کو، کرنیلوں کو، جرنیلوں کو یہ خط لکھا کرتے تھے، جس میں لکھتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسکم قبل ان تؤذنوا وتزینوا للعرض الاکبر۔ لوگوں، دنیا میں ہی اپنا حساب کر لینا قبل اس کے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے، اور دنیا میں ہی اپنا وزن کر لینا قبل اس کے کہ اس دن تم تولے جاؤ۔ وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، اور عرض اکبر کی تیاری کر کے آنا۔ عرض اکبر بہت بڑی ایک دن کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن تمام اولین و آخرین کو اکٹھا کرے گا اور ملائکہ کو آرڈر کرے گا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، یہ جو بندے ہیں ان کو یہاں پر روک لو، ان کو یہاں پر ٹھہرا لو، آج مجھے ان سے سوال کرنے ہیں، مجھے ان سے باتیں کرنی ہیں۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہم سب نے اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اپنی زندگی کے ہر لمحے، ہر لحظے اور ہر گھڑی کا اللہ کو حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن پوچھیں گے کہ تو نے دنیا کے اوپر جو باتیں کی آج اس کا حساب دے، جو تو نے دنیا کے اوپر عمل کیے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اس دن جو ہم نے مال حاصل کیا ہوگا اور جو خرچ کیا ہوگا اس کا حساب دینا ہوگا۔ اس دن اللہ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہوگی۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن کوئی بھی شخص اس وقت تک اپنا ایک قدم بھی اٹھا نہیں پائے گا حتیٰ یسألوا، جب تک کہ وہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے دیتا۔ سوال کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، عن عمرہ فیم افناہ، اللہ پوچھیں گے کہ میں نے تجھے زندگی عطا کی، اب تو مجھے بتلا کہ تو نے میری زندگی کہاں پر گزاری۔ میری یہ بہت بڑی نعمت تھی، یہ تیرے پاس امانت تھی، اب تو مجھے بتلا کہ میری اس نعمت کا، میری اس امانت کا تو نے کس طرح استعمال کیا؟ کیا تو نے اپنی زندگی
اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مطابق گزاری، اللہ کے احکامات اس کے مصطفیٰ کے فرمودات کے مطابق گزاری، یا تو نے شیطان کے بندے بن کر اپنی زندگی گزاری۔ اس دن ہم نے اپنی زندگی کے ہر لمحے، ہر لحظے، ہر گھڑی کا اللہ کو حساب دینا ہے۔ پہلا سوال۔ اور دوسرا سوال کیا پوچھا جائے گا؟ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ، میں نے تجھے دنیا کے اوپر علم عطا کیا، اب تو مجھے بتا کہ تو نے میرے اس علم کے ساتھ کیا کیا۔ کیا تو دنیا کے اوپر بہت بڑا مشائخ، علامہ فہامہ بن کے زندگی گزارتا رہا، یا تو نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، ان کے عقائد کی درستگی کروائی، ان کو ایمانیات بتلائیں، ان کو میرے نبی کے اور میرے احکامات بتلائے؟ یہ مجھے بات بتلا، اس علم کا حساب دے کہ بس تو نے ایسے ہی علم کو بس ویسے ہی پڑھا اور ایسے ہی گزار دیا، ان ساری چیزوں کا آج مجھے حساب دے۔ اور تیسرا سوال کیا پوچھا جائے گا؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، میں نے تجھے مال عطا کیا، اب تو مجھے بتلا کہ تو نے مال حلال ذرائع سے حاصل کیا یا حرام ذرائع سے حاصل کیا؟ اور جو میں نے تجھے مال دیا تو نے اس مال کا اسراف تو نہیں کیا، تو نے اس مال کو کہاں کہاں پر خرچ کیا؟ مال تو میرا تھا، میں نے تجھے عطا کیا، اب تو مجھے بتلا کہ تو نے میرے مال کا کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے الذی جمع مالا وعددا، جسے ہم نے مال دیا ہو اور وہ مال کو گنتا رہے اور وہ مال کو جمع کرتا رہے۔ اللہ نے اس شخص کے لیے ہلاکت کہا ہے۔ اور پھر کیا بیان کیا؟ یحسب ان مالہ اخلدا، یہ جو مال جس کے پاس ہے اور گنتا رہتا ہے، اس نے کیا گمان کر رکھا ہے کہ یہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا؟ نہیں نہیں، یہ مال فنا ہونے والا ہے، یہ مال ختم ہونے والا ہے۔ اگر باقی رہنے والی کوئی روئے زمین کے اوپر اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو میں اسے مال دیتا ہوں صرف 3 قسم کے طریقوں سے وہ یوٹیلائز کرتا ہے، باقی جتنا بھی مال ہے وہ اپنے اہل و عیال، عزیز و اقارب، دنیا کے لوگوں کے لیے چھوڑ کے جانے والا ہے۔ ایک مال وہ کھا لیتا ہے اور کھا کر ختم کر لیتا ہے، یہ انسان اپنی شخصیت کے اوپر، اپنی زندگی کے اوپر لگا رہا ہے جو اس نے کمایا ہوتا ہے۔ اور دوسرا مال جو پہن لیتا ہے اور پہن کر بوسیدہ کر دیتا ہے۔ اور تیسرا مال جو اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دیتا ہے۔ ان 3 قسم کے اموال کے علاوہ جتنا بھی مال ہے وہ دنیا کے اوپر چھوڑ کے جانے والا ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دنیا والوں کے لیے۔ کمانے والا تو تھا، محنت تو نے کی، صبح سے لے کر رات تک جھوٹ بول بول کے پتہ نہیں کن ذرائع کے ساتھ تو نے مال کو اکٹھا کیا، مال کو جمع کیا، لیکن تجھے نصیب ہی نہیں ہوا کہ تو اپنے مال کو اپنی زندگی کے اوپر استعمال کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور چوتھا سوال جو پوچھا جائے گا وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، کہ میں نے تجھے جسم عطا کیا، میں نے تیرے جسم کو صحت و تندرستی عطا کی، میں نے تیرے جسم کو اعضائے جوارے درست طریقے سے عطا کیے، صحیح سلامت تجھے عطا کیے، اب تو مجھے بتلا کہ تو نے اپنے اعضائے جوارے کو، اپنے جسم کو میرے کاموں میں کھپائے رکھا یا شیطان کی خوشنودی کے لیے، شیطان کی رضامندی کے لیے تو نے اپنے جسم کو کھپائے رکھا؟ آج مجھے ان سوالوں کے جواب دے کر جانے ہیں۔